السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرشتے نے حیدر خان کو دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیلنے کے لیے ناکام صحیح کی، مگر وہ اس چٹان جیسے وجود کو خود سے دور نہیں دھکیل پا رہی تھی۔ حیدر خان کے بدن کی گرمی سے فرشتے کے پورے وجود میں سپارک ہوتے، اسے پل میں پسینے میں نہلا چکے تھے۔ فرشتے کا بے جان وجود محسوس کرتے حیدر خان نے اس کی آنکھوں کو آزادی دیتے اس کی بھیگی گلابی آنکھوں کو دیکھا، اس کے بے ترتیب سانسیں اور اس کے ماتھے پر چمکتی شبنم دیکھتے حیدر خان گہرا مسکرایا تھا۔ اس کی خانم اسے محسوس نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں رہ سکتا خانم تمہارے بغیر، تم ایک ایسا جام ہو خانم جسے پیے میں نہیں رہ سکتا۔ خانم تم بہت خوبصورت ہو، میں نے تم جیسی خوبصورت عورت آج تک نہیں دیکھی۔ حیدر خان اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے ماتھے کی شبنم چنتے گمبھیر آواز میں بولا، اوس گل میں نہیں ہے خان، مگر وہ مجھے خود سے کہیں زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ سچ پوچھے اپنا آپ بڑا پھیکا لگتا ہے۔ فرشتے بھیگے لہجے میں سوال کرتے کرب سے مسکرائی۔ حیدر خان اس کی بات پر اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ خانم میں اس وقت اوس گل کی بات نہیں کرنا چاہتا، حیدر خان نے سخت لہجے میں جواب دیا، اور مجھے اس وقت آپ نہیں چاہیے خان۔ فرشتے کی بات پر حیدر خان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہاری طلب ہے خانم، تم مجھے کیسے منع کر سکتی ہو میری خانم؟ خانم ہو تم، میری عورت حق رکھتا ہوں تم پر، تم مجھے کسی صورت منع کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ حیدر خان اپنا اشتعال قابو پڑتے تبھی آواز میں غررایا۔ اس وقت فرشتے کی طلب پوری طرح اس کے حواس پر سوار تھی۔ کبھی فرشتے کے لبوں سے انکار نہیں سنا تھا۔ وہ گہری رات میں اتنے قریب آ سکتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے کہہ سکتی تھی، جبکہ وہ اس کے بدن میں اٹھتی اپنی طلب اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ کسی چیز کا پردہ تو تھا نا، وہ اس کے ساتھ ہی تو لپٹا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اس کے ساتھ قریب آتے ہی فرشتے پگھل جائے گی، وہ اس کی قربت میں بھی کبھی احتجاج نہیں کرے گی۔ وہ فرشتے تھی، ایک عام عورت نہ تھی۔ حق نہیں رکھتی تھی آپ کو منع کرنے کا۔ خدا سے ڈرتی بھی ہوں، جانتی ہوں آپ کا حق ہے مجھ پر، آپ کا حق دینے کو تیار ہوں، مگر یاد رکھیے گا یہ حق صرف خدا کے خوف سے آپ کو دوں گی، محبت نہیں ہوگی اس میں۔ فرشتے نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ حیدر خان کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ نہیں چاہیے تمہارا جسم خانم، اتنا بھی کمزور مرد نہیں ہوں جسے عورت کی صرف ضرورت اس کے جسم کی چاہ ہو۔ اس وقت تمہاری طلب یہ بدن ٹوٹ رہا ہے، مگر تمہیں بے جان گڑیا کی طرح استعمال نہیں کروں گا۔ جب بھی تمہارے قریب آیا اس میں تمہاری مرضی شامل ہوتی تھی، نظر چکی ہوتی تھی، تمہارے کپکپاتے ہاتھ میری کمر کو ساری رات چھوتے رہتے تھے۔ میرے لیے تمہارا اتنا رسپانس ہی بہت تھا، مگر پتھر جیسی عورت نہیں چاہیے۔ وہ سرد آواز میں بولتے اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا۔ فرشتے نظر چکائے اٹھی تھی، رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ حیدر خان کی سرد سرخ آنکھیں، گہری سانسیں اب اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ سگریٹ لگائے لبوں میں دبائے بیک گراؤنڈ کے ساتھ لگائے ہوئے تھا، سانس تھونکنے کی معنی چل رہی تھی۔ خان آپ اوس گل کو یہاں سے لے آئیں، مجھے اور میرے بیٹوں کو کہیں اور منتقل کر دیں۔ اوس گل سے اپنی ضرورت پوری کرتے رہیں، اور اولاد کی کمی پوری کرنے کے لیے دراب سراف ہیں جن پر آپ کا حق ہے۔ میں اپنے بیٹوں پر آپ کا حق تسلیم کر چکی ہوں، مگر خود پر آپ کا حق اب میری سانسیں گھونٹتا ہے۔ میں نے آپ کے بغیر رہنا سیکھ لیا ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے آہستگی سے کہتے بیٹھ سے اٹھی تھی کہ حیدر خان اس کی کلائی پکڑے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ حیدر کے کشادہ سینے پر آن گری تھی۔ میری بات سنو خانم، میری محبت، میری طلب، میری ضرورت صرف تم ہو، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ یہ حویلی میری نہیں، اب تمہاری ہے، اور جہاں تک ہے بات اوس گل کی، وہ میری زندگی میں نہیں رہی، طلاق دے چکا ہوں میں اسے۔ حیدر خان کی بات پر فرشتے نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھو خانم، تمہاری وجہ سے نہیں چھوڑا اسے، اتنا بھی کمزور نہیں حیدر خان، اپنی عزت کو طلاق دے دے اپنی کسی کمزوری کی بنا پر۔ دھوکہ دے رہی تھی کسی اور کے لیے مجھے، اسے اسی انسان کے لیے چھوڑ دیا یہاں سے اندازہ لگا لو اس کا حیدر خان اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتا تھا۔ اگر وہ میری محبت ہوتی مار دیتا اسے، کسی کے لیے بھی کبھی نہ چھوڑتا۔ تم میرے قریب نہیں آنا، مت آؤ، ایسے ہی زندگی گزارنی ہے تو ٹھیک ہے خانم، گزار لوں گا، یہی سزا ہے میری، مگر یہ مت کہنا کہ کبھی حیدر خان نے کسی اور عورت سے محبت کی۔ میرے دل میں صرف میری خانم رہتی ہے۔ حیدر خان سے اپنے حصار سے بیڈ پر دھکیلتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ آبی نے اپنی گلابی آنکھیں کھولتے اسفند کی مضبوطی باہوں کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ اپنا ایک بازو ایک ٹانگ اس پر رکھے ہوئے تھا،
وہ اس کے نیچے جیسے دبی ہوئی تھی۔ عابر نے وہ مشکل سانس لیتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، وہ اس سے مزید قریب ہوتے اس کے سینے پر سر رکھ گیا تھا۔ اسفند! عابر اسے پکارتے روح ہنسی ہوئی تھی۔ عابر کے بھیگے لہجے پر اسفند کے نابی لبوں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ وہ اب اپنا تمام وزن اس پر منتقل کرتے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ اسفند! عابر اسے پکارتے مزید روح ہنسی ہوئی۔ اب تو آواز ہی گلے میں اٹک رہی تھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اسے ایسے ہی اپنے حصار میں لیے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے مدھم خراٹوں اور اس کے نیچے دبے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کی نیند جڑتی رہی تھی۔ عابر پر ترس کھاتے اسفند اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا۔ تکیے پر سر رکھ چکا تھا۔ آزادی ملنے پر عابر نے گہری سانس لی۔ عابر نے اٹھ کر بیٹھتے اپنے بالوں کے جوڑوں کو شکل دی۔ اپنے باتھ روب گاؤن کی ڈوری کس کے باندھی تھی۔ اسفند کی فرمائش پر اس نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ گاؤن پہنا تھا جو اسفند یار خان کا تھا، جو کافی لوز اور لمبا تھا۔ گیسٹ ہاؤس میں صرف اسفند کے کپڑے تھے، اس لیے اسفند نے کچھ نہیں خریدا۔ اس بات کا کل رات کو اسفند یار خان کو بہت دکھ ہوا تھا۔ عابر بیٹھ سے اترنے ہی لگی تھی کہ اسفند اسے کلائی سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے اپنے اوپر کرا گیا۔ کہاں میری سپاک پٹھانی؟ اسفند اسے اپنی مضبوط باہوں میں قید کرتے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے بولا۔ لہجہ گمبھیر ہوا تھا جسے محسوس کرتے عابر کی جان لبوں پر سجی تھی۔ بہت خوبصورت لگتی ہو تم میری خوبصورت پٹھانی۔ اسفند اس کے بالوں کو گندی سے نرمی سے جکڑے اس کے چہرے کو اپنے اوپر جھکائے، اس کے گلاب سرخ لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ عابر اس کی شدت پر اس کا ساتھ دیتے آنکھیں موند گئی تھیں۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کو اپنی سانسوں میں دہکا رہا تھا۔ رات وہ ان لبوں کا کافی ظلم کر چکا تھا، اس لیے وہ اب نرمی سے انہیں اپنے لبوں سے گیلا کر رہا تھا۔ اب بتاؤ مجھے، چھوڑ کر کہاں جا رہی تھی تم؟ اسفند یار خان نے اس کے گلاب لبوں کو آزاد کرتے اس کی ہیزل رے آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ وہ اپنی سرمئی گہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسفند کے دیکھنے پر عابر سرخ پڑتے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئے۔ کیا یہ میری بے شرم پٹھانی شرماتی بھی ہے؟ اسفند اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے شرارتی لہجے میں بولا، میں نے کب دکھائی بے شرمی؟ بے شرمی کے سارے ریکارڈ صرف آپ توڑتے ہیں اور مجھے اس وقت نظر جھکانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ کو میرا آئی کانٹیکٹ چاہیے ہوتا ہے۔ عابر سرخ چہرے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہی تھی۔ کس وقت کی بات کر رہی ہو؟ میں سمجھا نہیں، کس وقت کی، کس اینگل کی، اس پوزیشن کی؟ ذرا کھل کر وضاحت کرو کہ مجھے۔ اسفند نے اپنی مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ عابر نے کہتے ہوئے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ وہ اسے کندھوں سے مضبوطی سے جکڑے اپنے اوپر پھر گرا گیا تھا۔ اس پوزیشن کی بات کر رہی ہو یا پھر اس پوزیشن کی؟ وہ اب اسے اپنے نیچے کرتے خود اس کے اوپر آیا تھا۔ بتاؤ نا۔ اسفند اس پر جھکے اس کے گال پر دانت گاڑ گیا تھا۔ اسفند! عابر نے رخ سے ہوتے اپنا گال ہاتھ سے رگڑا جہاں جلن ہو رہی تھی۔ میری سپاک پٹھانی، میں سہلا دوں کیا؟ اسفند نے کہتے اس کے گال پر اپنی گھنی بیئرڈ رگڑی۔ عابر مزید روحاسی ہوئی تھی۔ اسفند ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرتے تکیے پر سر رکھتے اس کا سراپا سینے پر رکھ دیا۔ میری جان، یہ سزا دی ہے تمہیں۔ کہاں جا رہی تھی مجھے چھوڑ کر؟ اسفند نے اس کے بالوں کو چومتے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائیں۔ اسفند، آپ کے لیے کچھ کھانے کو بنانے جا رہی تھی میں۔ عابر نے اس کے سینے کی بینڈیج پر نرمی سے انگلی رکھی۔ کل رات اس نے خود ہی تو اسفند کی بینڈیج کی تھی۔ فجر کے بعد میری خوبصورت بیوی مجھے اتنا اچھا ناشتہ کروا چکی ہے۔ ابھی لیٹی رہو، میرے پاس ضرورت ہوئی تو میں بتا دوں گا، اور ویسے بھی تمہیں کچن میں جانے کی ضرورت نہیں، میں اچھا خاصا کھانا باہر سے آرڈر کر لوں گا۔ اسفند اس کی کمر پر حصار مضبوط کر گیا تھا۔ اسفند، دن کے 2 بج رہے ہیں، اتنی دیر بھوکے رہیں گے انرجی ڈاؤن ہو جائے گی۔ عابر کی بات پر اسفند کی آنکھیں چمکی تھی۔ اسفند یار خان کی آنکھوں میں چمکتی شرارت دیکھ کر وہ تحیر زدہ ہوئی تھی۔ ویسے شرارتی اور بے باک نگاہوں سے آخر کیوں دیکھ رہا تھا؟ تمہیں میری انرجی ڈاؤن ہونے کی زیادہ فکر نہیں ہو رہی؟ کیوں فکر کرتی ہو؟ بہت طاقت ہے میرے اندر، 2 دن بھی کھانا کھائے بغیر کام چل سکتا ہے۔ رات میری شدتوں میں کہاں کمی لگی میری جان؟ اگر لگی ہے تو ابھی پوری کر دیتا ہوں۔ اسفند نے اسے بے باکی سے کہتے آنکھ ماری۔ اسفند کی بات کا مطلب سمجھتے عابر کان کی لوں تک سرخ پڑی تھی۔ اسفند، میں تو آپ کے زخم اور طبیعت کی وجہ سے کہہ رہی تھی، عابر نے روحاسے ہوتے کہا۔ وہ رات اسی طرح بے باک باتیں کر رہا تھا، کچھ باتوں کی تو کوئی حد نہیں تھی۔ عابر کے گال سرخ ہوتے دیکھ کر اسفند کا بلند ببان کہکا گونج رہا تھا۔ ایک رات میں ہی میری سپاک پٹھانی کا کیا حال ہو گیا جو بات بات پر اسے رونا آ رہا ہے؟ اسفند نے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھتے زوبائنی انداز میں پوچھا۔ مجھ میں آپ کی بے شرمی اور بے باکی سہنے کی مزید ہمت نہیں ہے۔
میں بھی اپنے لالا کو فون کرنے لگی ہوں، مجھے آ جائیں، یہاں سے لے جائیں۔ عابر نے اسفند کا ہاتھ اپنے گاؤن کی ڈوری سے جھٹکا تھا۔ وہ پھر سے اپنا موڈ بنا چکا تھا، یہ اس کے ساتھ لپٹے اسے اندازہ ہو چکا تھا، اور اسے اب سچ میں اتفاق نیلی آنکھوں والے خانزادہ سے خوف آ رہا تھا۔ اس کمینے سالے کا میں منہ توڑ دوں گا، اس کا نام بھی لیا میرے سامنے، 4 دن ادھر بند رہا، میرا پتہ تو کیا دور کی بات، ایک فون تک نہیں کیا، سو رہا ہوگا اپنی بیوی کے پہلوں میں سالہ کمینہ، اسفند لب کھینچے بولا تھا۔ اسفند کے انداز پر عابر نے وہ مشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ عابر کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھتے اسفند کے تکیے پر سر پٹکتے اس کے گاؤن کی ڈوری چٹکے سے ریموو کرتے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ آئندہ میرے حصار میں تم کسی کا بھی نام نہیں لوگی، اور اس زران کے قریب جانے کی ضرورت نہیں، وہ جب میرے سامنے تمہیں اپنے سینے سے لگاتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسفند اس کی کلائیوں پر دباؤ ڈالتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ وہ اسفند لالا ہے میرے۔ عابر اس کے حکم اور اس کے سنجیدہ انداز پر حیران ہوئی تھی۔ لالا ہے تو کیا ہوا، دور رہنا میرے دونوں سالوں سے زہر سے بھی زیادہ برے لگتے ہیں دونوں مجھے، اسفند سرد لہجے میں کہتے اس کی دھڑکنوں پر چکے اس کے مکمل طور پر حاوی ہوا تھا۔ اسفند، عابر نے تڑپتے ہوئے ملتجی لہجے میں اسے پکارا۔ وہ مزید اسے نہیں سہ سکتی تھی، مقابل کی انرجی تو جیسے وقت کے ساتھ بڑھ رہی تھی، مگر اس کی اپنی انرجی مکمل طور پر ڈاؤن ہو چکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ شدت پسند اور جنونی ہو چکا تھا، رات سے وہ تو اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے رہا تھا۔ تمہاری کوئی التجا تمہارے کام نہیں آنے والی، میرا صفا گلاب، رات جس میٹھے دریا سے تم نے مجھے سیراب کیا ہے، اس کی مٹھاس میں بھی ابھی تک مدہوش ہوں، تمہاری خوشبو میرے حواسوں پر چھا چکی ہے، میں تمہارا مزید دیوانہ ہو چکا ہوں، اب تمہیں خود سے ایک پل دور نہیں کر سکتا، اب چاہوں بھی تو تم سے دور نہیں جا سکتا، تھوڑا سا تم پر رحم کھا سکتا ہوں، مگر مجھ سے رہائی نہیں ملے گی۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کی دھڑکنوں کو چھوڑتے اس کی گردن پر جھکے اس پر تھوڑا سا رحم کھا گیا تھا۔ عابر نے گہرے سانس لیتے روحاں سے ہوتے سپاک گلاب اس کا بولا گیا لفظ بے آواز دہرایا تھا۔ اسے یہ اسفند کا دیا گیا یہ نام بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اسفند عابر کے ساتھ حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوا تو امینہ خانم، روزینہ خانم، بہار شہرام خان اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ تران خاموش سی سے انہیں دیکھتے صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ السلام علیکم، اسفند نے سب کو دیکھتے سلام کیا۔ عابر رات والے ڈریس میں ملبوس تھی، نیٹ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے ہوئے تھی، کندھوں پر اسفند کی براؤن شال اوڑھے ہوئی تھی۔ اسفند کے مضبوط ہاتھ میں عابر کا ہاتھ تھا جو اس نے اندر داخل ہوتے چھوڑا نہیں تھا۔ عابر سرخ چہرے کے ساتھ نظر چکائے کھڑی تھی۔ کیسی ہیں مورے؟ اسفند نے آگے بڑھتے رقیہ خانم کو اپنے سینے سے لگایا۔ ہم ٹھیک ہے، تم کیسا ہے؟ تم امریکہ نہیں جا رہا، تم واپس آ گیا ہے؟ رقیہ خانم نے اسفند کے چہرے کو چھوتے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں مورے، میں کہیں نہیں جا رہا، اب ادھر حویلی میں ہی رہوں گا، اسفند رقیہ خانم کی پیشانی چومتے ہوئے بولا۔ رقیہ خانم اس کے سینے سے لگے رو پڑی تھی۔ السلام علیکم لالا، بہارے خوشی سے چہکتے اسفند کے سینے سے لگی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اسفند نے بہارے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ لالا، آپ کو ادھر دیکھ کر بہت خوش ہوں، بہارے نے بھیگے لہجے میں کہا۔ اسفند کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ امینہ خانم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسفند کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ عابر اور اسفند کو ایک ساتھ دیکھتے ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ شہرام بہرام کو سینے سے لگائے سنجیدہ نظروں سے عابر کو دیکھ رہا تھا۔ شہرام کے سنجیدگی سے دیکھنے پر وہ گھبراتے ہوئے نظر چکائے کھڑی تھی۔ کل تک اس نے اسفند کو معاف نہ کرنے کی روٹ لگائی ہوئی تھی، آج وہ اسفند کی سنگت میں نظریں چکائے کھڑی تھی۔ اسے شہرام سے خوف محسوس ہو رہا تھا، وہ اسفند کو پھر سے کچھ نہ کہہ ڈالے۔ اسفند عابر کی جھکی نظریں اور اس کا کپکپاتا بدن دیکھتے عابر کا ہاتھ پکڑے شہرام کی طرف بڑھا تھا۔ اسے بہرام لیا، کیسا ہے میرا بہرام؟ اسفند نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو صالح صاحب، عنقریب تمہیں ماموں بنانے کی خوشی دینی ہے، مجھے یقین ہے تمہیں ایک ساتھ 2 بچوں کا ماموں بناؤں گا، کیونکہ رات کچھ زیادہ ہی محنت کر چکا ہوں۔ اسفند نے شہرام کی طرف جھکتے سرگوشی کی۔ عابر کے کان میں اسفند کی سرگوشی سنائی دے چکی تھی۔ عابر کی رنگت سرخ کندھاری ہوئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اسفند اتنی بے باک بات بھی کر سکتا ہے۔ شہرام نے عابر کے سرخ رنگ دیکھتے لب بھینچے تھے۔ اسفند یار خان کی یہ فضول بات اسے ناگواری میں مبتلا کر چکی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے ذو معنی انداز میں بہت کچھ جتا رہا تھا۔ وہ نہ بھی جتاتا، اپنی بہن کی جھکی نظریں اور اس کے چہرے پر بکھرے گلال دیکھتے وہ سمجھ چکا تھا اپنی عابر کی کوشش سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شہرام نے عابر کی طرف بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ عابر جلدی سے شہرام کے سینے سے لگی۔ لالا، مجھے لگا آپ خفا ہوں گے مجھ سے، عابر نے بھیگے لہجے میں کہا۔ تم خوش ہو تو مجھے تمہاری خوشی سے کچھ عزیز نہیں عابر، میری پرسنلی دشمنی کبھی بھی اسفند لالا سے نہیں رہی۔ شہرام خان نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے تھینک یو لالا،
عابر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اسفند عابر کی کلائی پکڑے اسے شہرام کے سینے سے علیحدہ کر چکا تھا۔ عابر اس کی حرکت پر خفت زدہ ہوئی تھی۔ شہرام نے اسفند کو گھور کر دیکھا تھا۔ رقیہ خانم گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ عابر کے لیے ان کا دل نرم نہیں ہوا تھا، مگر اسفند کے لیے انہیں ہر قیمت پر اسے برداشت کرنا ہی تھا۔ زران بھی اسفند کی حرکت پر لب کھینچ گیا تھا۔ وہ عابر کو لے کر پوزیسو ہے، اسے اندازہ تھا، مگر شہرام کے حصار سے عابر کو کھینچنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ شہرام اسفند سے بہرام کو پکڑتے بہارے کو اشارہ کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہارے گلابی ہوتی لب کاٹتے کمرے میں جانے کے بجائے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ شہرام نے اسفند کے سامنے اسے جانتے بوجھتے ذومعنی اشارہ کیا تھا، جس کے باعث اسفند کے سامنے اسے کمرے میں جانا خفت و شرم میں مبتلا کر رہا تھا۔ شہرام کے اشارے پر اسفند کی رنگت سرخ ہوئی تھی اور وہ یہ بھی دیکھ چکی تھی۔ اسفند نے ناگواری سے شہرام کے برش کو دیکھا تھا۔ اسے شہرام کا یہ فضول سا اشارہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ زران صوفے پر ان دونوں کو دیکھتے تعصب سے سر ہلا رہا تھا۔ وہ دونوں کے درمیان شاید یہ سرد جنگ یوں ہی چلنی تھی۔ اسفند عابر کی گلائی پکڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور زران کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھا۔ اسفند لالا، عابر نے اپنی کلائی چھڑوائی تھی، کوئی ضرورت نہیں اس کمینے سالے کے پاس جانے کی۔ اسفند زران کو گھورتے دبی آواز میں غر رہا تھا۔ زران اسفند کا تپا ہوا چہرہ دیکھتے مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ اسفند، اچھا نہیں لگتا لالا، کیا کہیں گے؟ میرے لالا ہیں وہ، ملنے دیں پلیز۔ عابر نے روحاں سے ہوتے منت کی۔ زران یہ دیکھتا صوفے سے اٹھتے عابر کی جانب بڑھا۔ عابر اپنی کلائی چھڑواتی زران کی طرف بڑھی۔ زران اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ میری گڑیا، میری جان، میرا بچہ، میرا سب کچھ۔ زران اس کے بالوں پر لب رکھتے بولا۔ لالا، آپ کو پتہ تھا میں اسفند کے ساتھ تھی؟ مجھے رحیم کاکا اپنے ساتھ گیسٹ ہاؤس لے گئے تھے۔ میرا بچہ، میں کبھی بھی تم سے غافل نہیں رہا۔ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اس لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اپنے لالا کو معاف کر دو۔ زران نے سنجیدگی سے کہتے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ ایسے مت کہیں لالا، آپ سے اچھا لالا کوئی نہیں۔ عابر نے زران کے سینے پر لب رکھے۔ اسفند یہ دیکھتے اپنی پچھلی گردن رب کرتے اپنے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ وہ اسے کسی کے حصار میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی جانتا تھا اس کی سپاک پٹھانی زران سے بے حد محبت کرتی ہے، مگر وہ ان بھائی بہن کی محبت سے جیلس ہوتا تھا۔ اسفند کی آنکھوں میں جلن اور بے بسی دیکھتے زران نے اس کی آنکھ وینکی۔ اسفند نے لب بھینچتے اپنا غصہ برداشت کیا۔ زران نے عابر کے ہاتھ پکڑے اس کی ہتھیلیاں چومی تھی۔ عابر، مجھے کافی چاہیے، جاؤ میرے لیے کافی لاؤ، اسفند نے اب کی بار جھنجھلاتے ہوئے حکمیہ لہجے میں کہا۔ زران مسکراتے ہوئے عابر کو اپنی باہوں سے آزاد کر چکا تھا۔ اسفند کی حالت پر ترس آ گیا تھا۔ جی، عابر سر استباط میں ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسفند نے آگے بڑھتے زران کو گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا ارادہ ہے میری جان؟ اگر پنچ مارنے کا ہے تو ہاتھ ہولا رکھ لینا، آگے جبڑا بہت دکھ رہا ہے، تو سے پہلے بڑا گہرا وار کوئی کر چکا ہے۔ زران نے اپنا جبڑا سہلایا تھا۔ کون ہے وہ؟ اسفند نے زران کے ہونٹ پر زخم دیکھتے لب بھینچے پوچھا۔ تیرا باپ ایس پی درخزے خانزادہ۔ درخزے کی اونچی ہانک پر اسفند نے اس کی طرف بڑھتے اسی لمحے اس کے جبڑے پر پوری قوت سے مورا۔ درخزے نے کراتے ہوئے اپنے ہونٹ سے نکلا خون انگوٹھے سے صاف کیا۔ دوست ہے میرا وہ، جان سے بڑھ کر عزیز ہے وہ مجھے، تیری ہمت کیسے ہوئی اسے مارنے کی؟ اسفند گررایا۔ وہ دوست ہے تو پھر میں کون ہوں؟ درخزے نے اسفند کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے تحیر سے پوچھا۔ تو ایس پی درخزے خانزادہ۔ زران نے آگے بڑھ کر ٹکڑا لگاتے اسے آنکھ ماری۔ درخزے کے تاثرات پر اسفند اور زران کا بلند و باند کہکا گونجا تھا۔ دونوں ہی کمینے ہو، ایسا چارج شیٹ بناؤں گا تم دونوں اپنی اپنی ضمانت نہیں کروا سکو گے، درخزے نے گھورتے ہوئے دھمکی دی۔ ارے میری جان درخزے خان، تیرا تبادلہ ایسی جگہ کرواؤں گا تو اپنی پشتوں کو روئے گا، نکاح پھر بھول جانا۔ زران نے جواباً اسے دھمکی دیتے اس پر منسٹر ہونے کی دھونس جمائی تھی۔ دونوں کمینے ہو۔ درخزے ان دونوں کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زران اور اسفند کے بلند و بانگ کہہ کے گونجے تھے۔ تو نے مار کے سکھا لی، منہ کیوں نہیں توڑا اس کا؟ اسفند نے اب زران کو گھورا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے میں نے کچھ نہیں کہا ہوگا اسے؟ مگر میں نے ایسی ہی کر دی تھی، اس نے جبڑا توڑا ہے، سمجھ بچت ہو گئی میری، ورنہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ میرا۔ زران ذومعنی انداز میں بولا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا تھا تو نے؟ اسفند نے تجسس سے لہجے میں پوچھا۔ بتاؤں گا تمہیں، پہلے گلے تو لگ۔ زران آگے بڑھتے اسے گلے لگا گیا تھا۔ سالے کمینے، تو نے میرا پتہ تک نہیں کیا۔ اسفند نے گلے لگتے شکوہ کیا۔ کیوں پتہ نہیں کیا؟ ابھی تک نہیں سمجھا؟ زران نے الگ ہوتے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ سالہ اصل والا کمینہ تو ہے۔ اسفند گہرا مسکرایا تھا۔ اس درخزے کی کلاس اکٹھے جا کر لیں گے، اکٹھے پنچ ماریں گے، جبڑا ٹوٹ جائے گا اور منتقم مزاج بندے کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ زران سنجیدگی سے کہتے درخزے کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اسفند بھی مسکراتے ہوئے زران کے ہم قدم ہوا۔ ارحام حور نے گہری ہوتے سانسوں سے ارحام کو پکارا۔
کام ڈاؤن میری جان۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اسے پرسکون کرتے اپنی شدت مزید بڑھانے لگا تھا، جنہیں سہتے سہتے وہ بے حال ہو چکی تھی۔ یکدم کمرے میں گونجتی معنی خیز ساز کے ساتھ ارحام کے موبائل کی چنگھاڑتی آواز گونجی۔ ارحام نے ڈسٹرب ہوتے اپنا موبائل اٹھاتے بند کرنا چاہا۔ اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھ کر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ حور نے تحیر سے ارحام کو دیکھا جو اتنے نازک لمحات میں اس سے الگ ہو چکا تھا۔ ارحام نے کال یس کرتے فون کان سے لگایا۔ فون پر ملنے والی خبر سے اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کی مٹھی بھینچی تھی۔ تمام گارڈز ریڈی کرو، میں آ رہا ہوں۔ ہاں ابھی نکلیں گے۔ حور نے اپنا بلیک گاؤن پہنتے ہوئے گہرے سانس لیتے ارحام کو حیرت اور استجاب سے دیکھا۔ ایسا بھی کیا ہوا تھا؟ وہ اتنی رات کو اس وقت اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ ارحام اپنی شرٹ پہنتے بیڈ سے اترا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ حور اسے تحیر زدہ نگاہوں سے پریشانی سے دیکھ رہی تھی، جو اپنا موبائل اپنے پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حور اب گھبراتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی۔ حور لب کاٹتے کھڑی تھی۔ وہ بلیک لیدر جیکٹ پہنے ڈریسنگ روم سے نکلا تھا۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے حور کی طرح بڑھتے اسے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ میرا انتظار کرنا حور، اور پریزے کا خیال رکھنا، خدا کے بعد پریزے تمہارے حوالے۔ ارحام کی بات پر حور نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے ارحام؟ حور نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، اتنا جان لو حور۔ ارحام خانزادہ اگر کسی عورت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا سکتا ہے وہ صرف تم ہو، اور تمہیں تکلیف پہنچانے والوں کے لیے میں بارود کا گولہ ہوں جو پھٹتے ہوئے اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لیتے ان کے چتھڑے اڑا دیتا ہے۔ مجھ پر اتنا کرم کرنا، میرے مرنے کے بعد بھی صرف میری رہنا۔ مرنے کا اگر غم ہو تو صرف یہی ہوگا، میری خوبصورت بیوی پر سے میرا حق ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کی آنکھوں میں دیکھتے جنونی کیفیت سے بول رہا تھا ارحام۔ حور اس کی باتوں پر روحاں سے ہوتے سے پکارا۔ یکدم ارحام کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں جان، کل رات تمہاری جدائی میں ایک مووی دیکھی تھی، اسی لیے ڈائلاگ ہے۔ میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے، مجھے نکلنا ہوگا۔ اپنا اور پریزے کا خیال رکھنا۔ ارحام اس کا چہرہ تھامے اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ وہ کتنی دیر حور کی پیشانی پر اپنے لب رکھے کھڑا تھا۔ حور حیرانگی سے اس کا دہکتا تڑپتا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کر رہی تھی۔ ارحام اس سے الگ ہوتے ایک بار پھر سے اسے اپنی باہوں میں بھرتے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ حور اس کے سینے سے لگے اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی، جو آج بہت شدت سے دھڑک رہی تھی۔ ارحام اسے خود سے الگ کرتا لمبے لمبے ڈاک پڑتا دروازے کی طرف بڑھا۔ پریزے سے نہیں ملیں گی؟ حور کی بات پر اس کے قدم رکے تھے۔ تم میرے لیے پریزے کی طرح ہو، مگر یہ سچ نہیں ہے کہ بہت فرق ہے تم میں اور پریزے میں۔ تمہیں جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، چھو سکتا ہوں، مگر اسے نہ چھو سکتا ہوں نہ دیکھ سکتا ہوں، ارحام کہتے کمرے سے نکل گیا۔ حور گہرے سانس لیتے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہو رہی تھی۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایسی کون سی میٹنگ تھی جو اسے آدھی رات کو غربت کے لمحات میں پیچھے ہٹنا پڑا؟ وہ مر سکتا تھا، غربت کے لمحات میں پیچھے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ اسے تو آج تک یہی لگا تھا۔ ارحام خانزادہ کی زندگی میں صرف رمان سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک میٹنگ کے لیے وہ اسے اور پریزے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ حور کے لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ میٹنگ کے لیے وہ مجھے اور پریزے کو چھوڑ کر چلا گیا، وہ مجھ سے لمحات میں دور ہو گیا۔ ایک میٹنگ کے لیے؟ حور خود سے بولتے ہی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کے رونے لگی تھی۔ آہل زران درخزئی اس وقت مردانے میں مہمان خانے میں بیٹھے تھے۔ رات کے ڈنر کے بعد باقی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ آہل کو زران نے بلوایا تھا۔ آہل تحیر بھری نگاہوں سے زران کو دیکھتے درخزئی کو دیکھ رہا تھا۔ زران نے اس سے جو کچھ تھوڑی دیر پہلے کہا تھا اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آہل کیسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تم نے جواب نہیں دیا میری بات کا؟ زران نے آہل کی الجھن بھری نگاہوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ زران بھیا، انایا کا رشتہ میں طے کر چکا ہوں اپنے ایک دوست کے ساتھ، وہ امریکہ میں ہی رہتا ہے، وہ انایا اسے پسند بھی کرتی ہے۔ آہل سنجیدگی سے کہتے اسی لمحے اپنی اسٹک پر زور ڈالتے اپنی جگہ سے اٹھتے مہمان خانے سے نکل گیا تھا۔ زران نے گہری سانس لیتے اپنے سامنے بیٹھے درخزئی خانزادہ کو دیکھا تھا، جو اپنی مٹھیاں بھیجتے گھولتے ہونٹوں کو سکیڑتے سانس اندر باہر نکالتے خود کے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ اس کی گردن اور ماتھے کی پھولتی رگیں اس کے اندر اٹھتے جلتے بھامڑوں کو واضح کر رہی تھی۔ ریلیکس درخزئی، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے آہل جھوٹ بول رہا ہے۔ زران نے اسے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ درخزئی نے اپنے پاس پڑی ٹیبل پر پڑے کانچ کے شو پیس کو اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر مارا۔ جانتا ہوں زران، وہ جھوٹ بول رہا ہے، پولیس والا ہوں،
اگلے کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا جھوٹ سچ پکڑ لیتا ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ جھوٹ بول کر گیا ہے، درخزی نے رکتے ہوئے لب پیچھے کہا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں انکار کر دیا، یہ تمہاری مردانہ انا پر وار کر گیا کہ درخزِ خانزادہ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ذرا نے آئیبروز کا استفار کرتے طنز کیا۔ نہیں، اتنی چھوٹی سوچ نہیں ہے میری، نہ ہی میں خود کو کوئی توپ چیز سمجھتا ہوں، نہ یہ کہ عنایا کے گھر والوں کو حق نہیں انکار کرنے کا، مگر آہل انکار کرنے کی ٹھیک وجہ بھی تو بتا سکتا تھا۔ برداشت نہیں ہوئی اس کی بات، سیدھا یہاں لگی۔ درخزی نے اپنے سینے پر مکہ پوری قوت سے مارا تھا۔ یہاں آگ لگ گئی، یہاں کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ برداشت نہیں ہوا یار، درخزی اپنے سینے پر 2-3 مکے مارتے ہوئے زخمی لہجے میں بولا۔ سمجھ نہیں آ رہا یہ 16 سال کی لڑکی کیسے میری کمزوری بن سکتی ہے؟ یہاں نظریں دھوکہ کھا گئی، پہچان ہی نہ سکا کہ وہ 16 سال کی ہے۔ دماغ بند ہو گیا، لگا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جب تک سچ مجھ پر آشکار ہوا وہ دل و دماغ پر قابض ہو چکی تھی۔ عزت سے اسے اپنا بنانا چاہتا ہوں، نہیں آؤں گا اس کی عمر اس کے کسی سپنے کے بیچ میں، وہ صرف میری ہو جائے، مجھے اس سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ درخزی جذب کی کیفیت سے بولتا، صوفے پر بیٹھتے اپنے ہاتھ ایک دوسرے میں پھنساتے اپنی سرخ آنکھیں زران کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ بس کر دے پگلے، رلائے گا کیا؟ زران درخزی کی حالت دیکھتے مسکراہٹ دبائے شرارتی انداز میں گویا ہوا، بکواس بند کر، اپنی میرا دکھ نہیں سمجھ سکتا تو اپنی خبیث شکل لے کر گم ہو جاؤ۔ درخزی دبی آواز میں زران کے چہرے پر شرارت دیکھتے پکارا۔ آف ریچ آ رہا تھا، وہ ٹیبل پر فون پٹکتے پریشانی سے جبڑے بھیج گیا تھا۔ ارحام بنا بتائے حویلی سے چلا گیا تھا۔ زران تب سے ہی مسلسل وقفے سے فون کر رہا تھا جو آؤٹ آف کوریج آ رہا تھا۔ کہاں ہے لالا؟ آپ کی ضرورت ہے؟ زران بڑبڑاتے ہوئے گہرا سانس لیتے صوفے سے ٹیک لگائے اگلا لائحہ عمل تیار کرنے لگا۔ زران زہلے، آہل اور ابریش کے ساتھ زنان خانے میں بنے ایک طرف سٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بہت سوچ کر سب کو درخزی کے حق میں منانے کا فیصلہ کیا۔ درخزی جذبات میں آ کر کچھ غلط کر لے، وہ اس سے پہلے اس کے حق میں سب کو ہموار کرنا چاہتا تھا۔ ارحام کے والدین کی جس گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ اسی میں درخزی کی چھوٹی بہن جو فرشتے کی دودھ شریک تھی، اور وہ اس کے ماں باپ بھی موجود تھے۔ وہ سبھی موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے۔ وہ تب بورڈنگ میں تھا، تب سے وہ لوگ ہی اس کا سب کچھ تھے۔ وہ زیادہ تر بورڈنگ ہاسٹل میں ہی رہا، کبھی کبھار حویلی آتا تھا۔ وہ اسے اس سچویشن میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ عنایا کے لیے اس کے جذبات بہت سچے تھے، وہ اس کی آنکھوں میں نظر آتا تھا، اس لیے وہ آخر دم تک امید نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آہل خاموشی سے سر جھکائے زران کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ زہلے اور ابرش سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ پھپھو عنایا کے لیے درخزی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں آپ سب کو۔ درخزی کی بہت اچھی جاب ہے، وہ اکلوتا اپنی تمام زمین و جائیداد کا وارث ہے، ہر لحاظ سے وہ عنایا کے لیے پرفیکٹ چوائس ہے۔ وہ اسے عنایا سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ رخصتی جب آپ لوگ چاہیں تبھی ہوگی، میرا یقین کریں پھپھو عنایا درخزی کے ساتھ بہت خوش رہے گی، مجھے یقین ہے آپ میرا مان نہیں توڑیں گی۔ زنان اپنے سامنے صوفے پر بیٹھی زہلے سے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ ابرش زہلے کے ساتھ پرپل کلر کی لانگ گرم فراک میں ملبوس صوفے پر بیٹھی تھی، جس پر پرپل کلر کی گرم مرینا شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس وقت وہاں آہل، زران اور زہلے ہی تھے، اس لیے شال ایک کندھے پر لہرا رہی تھی۔ براؤن سلکی بالوں کو پنس لگا کر قید کیا ہوا تھا، سینٹر سے پن لگا کر باقی بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر پنک گلوز لگا رکھا تھا۔ رات کا ٹائم تھا، وہ روز زران کے لیے اتنا ہی تیار ہوتی تھی، بلکہ سارا ہی دن وہ اتنا ہی تیار رہتی تھی۔ ابھی وہ اسے بے حد سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ زران نے ابرش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں شال سے خود کو کور کرنے کو کہا تھا۔ بے شک وہاں آہل ہی تھا، مگر اسے وہ کسی کے سامنے ایسے گوارا نہ تھی۔ دوسرا، وہ اپنی خوبصورتی اپنی نازکی سے اسے انٹرپٹ کر رہی تھی۔ وہ ڈسٹریکٹ ہو رہا تھا، وہ لمحہ بلمحہ دن بدن اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ زران کی آنکھ کا اشارہ دوسرے سے اگنور کر گئی تھی، بلکہ وہ اب اسے مکمل اگنور کیے زہلے اور آہل کو سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ آہرز دہک کر انار ہو رہے تھے، وہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ کیا کہتے ہو آہل؟ زران ابرش کو اگنور کیے آہل کی طرف متوجہ ہوا۔ زران بھائی، آپ اتنے مان سے کہہ رہے ہیں، میں آپ کو منع نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ ابھی چھوٹی ہے، آہل آہستگی سے بولا۔ ابرش کی آواز پر میں پسپائی محسوس کرتے سزائیہ مسکرائی۔ پھپھو آپ کیا کہتی ہیں؟ زران زہلے کی طرف متوجہ ہوا، جن کے چہرے پر آمادگی کے واضح رنگ تھے۔ زران بیٹا، مجھے لگتا ہے عنایا کے لیے فیصلہ تم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ زہلے نے استباط میں سر ہلاتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ابرش لبوں پر انگلیاں رکھتے زہلے کو دیکھتے سرنفی میں ہلاتے استدعائیہ ہنسی تھی۔ ابرش کے ہنسنے پر آہل اسے دیکھتے نظریں چرا گیا تھا۔
وہ گہرے سانس لیتے سسرد نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زنان نے لب کھینچے عبرش کو دیکھا جس کا ایٹیٹیوڈ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مسٹر خانزادہ، مجھے رشتہ قبول نہیں ہے۔ درخواست آپ کے نزدیک بیسٹ چوائس ہو سکتا ہے، وہ ہوگا بھی، مگر مجھے اپنی بہن کے لیے وہ انسان قبول نہیں۔ عبرش صوفے سے اٹھتے ایک لفظ چباتے بولی تھی۔ عبرش، میں ماں ہوں عنایا کی، میں اس کے لیے یہ رشتہ قبول کر چکی ہوں۔ زہل زران کو ایک نظر دیکھتے عبرش کی طرف متوجہ ہوتے سختی سے بولی، آپ کس چکر میں اس کی ماں ہو گئی؟ ماں میں ہوں اس کی ماما۔ وہ زہلے کو دیکھتے دبی آواز میں چیخی تھی، میں ماں ہوں آہل عنایا کی، میں ماں ہوں۔ پیدا کرنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتا۔ 1 سال چھوٹا ہے آہل مجھ سے، 4 سال کا تھا، اس کی فیڈر تک تیار کیے ہیں میں نے۔ 5 سال کی ہو کر اسے اپنے سینے پر سلایا ہے۔ اسے اپنے کوئی پریشانی، اس کی کوئی تکلیف سنی ہو، اسے کب بخار ہوا، وہ کب بڑی ہوئی، آپ کو پتہ چلا کیا؟ آپ کو پتہ ہے ہر مہینے وہ کریمپس پر مرنے والی ہو جاتی ہے۔ وہ راتیں جاگ کر میں نے اس کے ساتھ گزارتی ہوں۔ امریکہ میں زران کی جدائی میں مرتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ اسے چھوڑیں، وہ بڑی ہوئی، آپ کو پتہ چلا۔ مجھے کیا ضرورت ہے، کیا نہیں؟ آپ نے کبھی میری ضرورت پوری کی ماما؟ عبرش نے زہلے کو دیکھتے سوال کیے۔ آہل گہرے سانس لیتے نظریں جھکائے ہوئے تھا، زہلے بھی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ زران اپنی گھنی بیرڈ سہلاتے اپنی بیوی کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ جب یہ سب نہیں کیا آپ نے تو کیسے اس کی ماں ہو گئی؟ اس کی ماں تو میں ہوں، سنا آپ نے؟ میں ہوں اس کی ماں۔ عنایا اور عنایا کے لیے درخواست کے رشتے سے میں انکار کرتی ہوں۔ اب اس زہلے کو دیکھتے گہرے سانس لیتے سپاٹ لہجے میں بولتے دبی آواز میں چیخی تھی۔ زران اپنی گھنی بیرڈ اپنی انگلیوں سے سہلاتے اپنی بیوی کو گہری نگاہوں سے دیکھتے جا رہا تھا، جس کے انداز اتوار میں اس سے نکاح سے پہلے والی عبرش کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ عبرش، آہل سے نرمی سے پکارتے اسٹک کے سہارے صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ عبرش کو خود سے ناراض وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جان بستی تھی اس کی اپنی جذباتی بہن میں۔ نہ مت لو میرا آہل، کس بات پر سر جھکائے بیٹھے تھے تم؟ مسٹر خانزادہ کے احسان تمہیں سر اٹھانے نہیں دے رہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو خود کی قربانی دو، عنایا کی دینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ عبرش غصے سے چلائی تھی۔ عبرش، آہل نے پریشانی سے بے بسی سے پکارا، اس ٹک کو اپنی کمزوری مت بناؤ آہل، یہ کمزوری نہیں ہے۔ بھائی ہو تم میرے اور عنایا کے، بھائی سر نہیں جھکاتے، نظر جھکا کر اپنی بہنوں کے محافظ بنتے ہیں۔ عنایا چھوٹی ہے، بس یہ ہے وجہ تمہارے پاس انکار کی۔ عنایا کی مرضی کہاں ہے آہل؟ اس کی مرضی جانے بغیر تمہاری آواز کیسے لڑکھڑا سکتی ہے؟ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ عبرش آہل کو دیکھتے بھی کے لہجے میں بولی۔ آہل اب نظریں جھکا گیا تھا۔ مسٹر خانزادہ، مجھے یہ پرپوزل قبول نہیں ہے۔ اپنے دوست ایس پی کے لیے اس کی ہم عمر اور یہاں کی کوئی لڑکی ڈھونڈ لیں گے، پرفیکٹ میچ ایچ ادر۔ عبرش سنجیدگی سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ زران کے تنے ہوئے نکوش کے ساتھ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ آہل پریشانی سے صوفے پر بیٹھا، زہلے اپنی چادر سے اپنے آنسو صاف کرتے کمرے میں رکھی اپنی میڈیسن کی طرف بڑھی تھی۔ عبرش کے سوالوں سے انہیں اپنے جسم کے ہر حصے میں درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بچوں سے بہت زیادتی کر چکی تھی، انہیں شدت سے احساس تھا، مگر افسوس وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ زران سنجیدگی سے اپنی شال گلے میں چٹکتا سٹنگ ایریا سے نکلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ زران کمرے میں داخل ہوا تو عبرش غصے سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ زران کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ مسٹر خانزادہ، آپ کیسے عنایا کے لیے درخواست کا پرپوزل ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ عبرش اس کے مقابل آتے غصے سے لفظ چباتی بولی تھی۔ یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ تھا عبرش؟ سب کے سامنے تم مجھ سے ایسے بات کرو گے اب؟ زران نے اس کا سوال اگنور کیے سنجیدگی سے استفاد کیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اس نے نکاح کے بعد اس لب و لہجے میں سب کے سامنے بات کی تھی۔ کس طرح بات کی ہے بتائیں مجھے مسٹر خانزادہ۔ آپ کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچی۔ میں نے اور آہل اور ماما کے سامنے انکار کیا کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ تو کیا آپ نے پہلے مجھ سے بات کی اس بارے میں؟ اگر آپ مجھ سے پہلے بات کرتے میں اس بند کمرے میں آپ کو انکار کر دیتی، آپ کو سب کے سامنے مجھے انکار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس میں بھی غلطی آپ کی ہے، میری نہیں۔ عبرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے بولتے بیٹھ کی جانے بڑھی تھی کہ زران اس کی کلائی پکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اوکے، یہ میری غلطی تھی، مان لیتا ہوں، مگر جس حلیے میں وہاں سے آئی ہو اس کے بارے میں کیا کہو گی؟ زران نے اس کی شعلہ بار آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے سرد لہجے میں سوال کیا۔ کس حلیے میں آئی ہو؟ عبرش نے جواباً غصے سے پوچھا۔ آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے سرد لہجے میں استفار کیا۔ کس حلیے میں آئی ہو؟ عبرش نے جواباً پوچھا۔ عبرش غصے میں اپنی جگہ، آئندہ کبھی میں تمہارے کھلے بال نیچے نہ دیکھوں۔
نہ ہی شال سر سے اتری دیکھوں. درخواست اسفند شہرام حویلی میں ہے. مجھ سے برداشت نہیں ہوگا اگر غلطی سے بھی کسی کی بھی تمہارے بالوں اور تمہارے وجود پر نظر پڑے. زران نے اسے کمر سے تگڑے سرد تنبیہ انداز میں وارن کیا تھا. زران کے سرد لب و لہجے پر ابرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے استبات میں سر ہلایا. گڈ، اب مجھے بتاؤ کیا اعتراض ہے تمہیں؟ زران نے ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی نرمی سے چھوئے سنجیدگی سے پوچھا. وہ اسے اس وقت ایسے غصے میں بے حد کیوٹ لگ رہی تھی. وہ غصے میں بھی اس سے بدتمیزی نہیں کرتی تھی. اپنی بیوی کی بہت سی باتوں میں وہ اس بات کا بھی دیوانہ تھا. وہ بدتمیز نہیں تھی. اعتراض کے لیے آپ کا رویہ یہی کافی ہے جو آپ میرے ساتھ اپنائے رکھتے ہیں. ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے جواب دیا. وہ یہ جواب کی توقع نہ رکھتا تھا، اس لیے سنجیدہ چہرہ ہوا تھا. اوکے. زران نے اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھتے ہنکار بھرتے انشر شہادت سے اپنی گھنی بیٹ چہلاتے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا. اب جس سے دیکھتے تنزیہ مسکراتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی. زران نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی پچھلی گردن رب کرتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا باڈی اسپرے غصے سے زمین پر اٹھا کر دے مارا تھا. اب اس کی بیوی کو اس سے کیا مسئلہ تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. وہ چاہتی تھی وہ سب کچھ تو وہ کر رہا تھا. اسے اب بھی اس سے شکوے ہو گئے تھے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. زران غصے سے ڈریسنگ مرر میں چند منٹ دیکھتا رہا. وہ پھر جھنجھلاتے ہوئے غصے سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا. ابرش نے اپنی بھی ابھی شرٹ ریموو بھی کی تھی. زران کو ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ جلدی سے اپنا نائٹ گاؤن سینے پر رکھتے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی. کیا ہوا بیوی؟ اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ جتنی بے شرم ہو تم تو سب کچھ ریموو کرتی ہو. زران اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ محسوس کرتے اس کے براؤن کانچ سی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتی گمبھیر آواز میں بولا. اسے ایسے دیکھ کر زران کا لہجہ اور آنکھیں خمار زدہ ہوئی تھی. کب تک تانے ماریں گے مجھے؟ میں اس دن نشے میں تھی. ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے سلگتے لہجے میں کہا. انسان جو ہوتا ہے وہی نشے میں پریٹینڈ کرتا ہے. تم بے شرم ہو، نشے میں کھل کر میرے سامنے آ گئی. اس رات کے بعد بھی تم غربت کے لمحات میں بھی کوئی شرمیلی بیوی کی طرح ریاکٹ نہیں کرتی، بھرپور انجوائے کرتی ہو. زران نے اس کی سلگتی آنکھوں میں دیکھتے بے باکی سے آنکھ ماری. مسٹر خانزادہ، ہم عورتوں کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی یہ ہوتی ہے کہ ہم عورتیں ہیں. آپ مردوں کو طلب ہو تو آپ کی محبت، آپ کی ضرورت، آپ کا حق. اگر ہم عورتوں کو طلب ہو تو ہماری بے شرمی. عورت میں بھی ڈیزائرز ہوتی ہیں مگر مردوں کو صرف اپنی ضرورت کی فکر ہوتی ہے کہ وہ کتنی شدت سے اپنی طلب مٹاتا ہے. مرد بستر پر عورت کی زبردستی کرے، وہ رومانٹک، اور عورت اپنی اداؤں سے مرد کو بتائے کہ اس کا قرب چاہتی ہے تو وہ آپ مردوں کے نزدیک بے شرمی ہوتی ہے. مرد اتنا بے حس ہوتا ہے کہ اس کی اداؤں کو بھی اپنی اگنور کر دیتا ہے جب اسے عورت کی طلب نہ ہو، مگر جب خود کو ضرورت محسوس ہو تو کچھ بھی ہو جائے عورت اسے بستر پر چاہیے ہی چاہیے، وہ بھی پورے ٹشن سے. اب اسے لگتے لہجے میں لفظ چباتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی. زران سنجیدگی سے اس کے تپے تپے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا. اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے آج تمہیں؟ میں نے کب تمہاری ڈیزائر سے نظر چرائیں؟ تمہیں بے شرم بیوی بھی صرف اس لیے کہتا ہوں. تمہارے آرس پر گہری ہوتی سرخی مجھے مخمور کرتی ہے. تمہارے اس وقت کی شرم و حیا مجھے تمہاری طرف زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. ساری دنیا کی شرمیلی عورتیں ایک طرف، میرے لبوں سے لفظ بے شرم بیوی سن کر تمہارا سرخ پڑنا ایک طرف. زران نے اس کے آرس پر اپنا ہاتھ رکھتے بہاری لہجے میں کہتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے وضاحت دی. یہاں بھی آپ کی پسند آ جاتی ہے مسٹر خانزادہ، کیونکہ آپ کو میں اٹریکٹ کرتی ہوں. کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ مجھے یہ لفظ آپ کے لبوں سے اچھا لگتا بھی ہے کہ نہیں؟ ابرش استزائیہ مسکرائی تھی. ابرش کے لفظوں پر زران کا چہرہ اب سنجیدہ ہوا تھا. عورت کی کیا ویلیو آپ کے نزدیک ہے؟ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے مسٹر خانزادہ. آپ عنایہ کی مرضی جانے بغیر ماما اور راحیل کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. درخواست یہ عنایہ کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ اسے نکاح میں لینا چاہتا ہے، اور آپ نے مرد ہو کر اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ابرش چٹکتے ہوئے بولی. درخواست یہ عنایہ کو پسند کرتا ہے اس لیے وہ اسے نکاح میں لینا چاہتا ہے. کیا برائی ہے درخواست میں؟ زران نے اب جھنجھلاتے ہوئے پوچھا. برائی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں مسٹر خانزادہ کہ عورت کے لیے وہ مرد پرفیکٹ ہے جو اسے پسند کر چکا ہو. کیوں چاہتے ہیں عنایہ میری جیسی زندگی گزارے؟ ابرش کی بات پر زران کی رنگت سرخ ہوئی تھی. کیسی زندگی گزار رہی ہو تم؟ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ اور میرا وقت، میری قربت چاہیے تمہیں؟ چاہیے تھی، دے تو رہا ہوں. یہی چاہتی تم کہ میں اس کمرے سے نہ نکلوں؟ پوری کوشش کرتا ہوں اپنا زیادہ وقت تمہارے ساتھ گزاروں. اور کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ زران نے غصے سے بے حد سنجیدگی سے استفسار کیا. یہی سب کچھ چاہیے آپ سے؟ تھینک یو آپ کے وقت کا مسٹر خانزادہ. آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی. اب زران کی آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ مسکرائی تھی.
زران اس کے طنز پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو ہوتے اپنا غصہ ضبط کرتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر رکھ کر رہ گیا تھا۔ آپ کبھی نہیں جان سکتے مجھے آپ سے کیا چاہیے مسٹر خانزادہ۔ نشے کی حالت میں میرا کہا ہوا ایک ایک الفاظ سنا آپ نے، مگر دل میں اترا وہی لفظ جو آپ کے مطلب کا تھا، قربت تھی۔ صرف مجھے اپنا وقت دیا اور دے بھی رہے ہیں بستر پر، مگر مرد قربت کو صرف بستر پر محمول کرتا ہے۔ میرے لیے آپ کی قربت آپ کے سینے کے ساتھ لپٹنا بھی ہے، آپ کے ساتھ ایک بلینکٹ میں لیٹتے ڈھیر ساری باتیں کرنا ہے، آپ کے دل کی ہر بات جاننی ہے۔ آپ کتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے دیکھ کر آپ کتنے بے قرار ہوتے ہیں۔ آپ کے نزدیک میری کیا ویلیو ہے، مجھے آج تک پتہ نہیں چلا۔ عابر آپ کی زندگی میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ کبھی میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں، آپ کا دم نکلے گا کہ نہیں میں نہیں جانتی۔ ان 7 مہینوں میں آپ نے مجھے کتنا یاد کیا، کتنا تڑپے میرے لیے، مجھے ایک بار نہیں بتایا۔ جتنی بار بے شرم بیوی کہتے ہیں، اگر اتنی بار آئی لو یو کہیں گے تو پھر بھی میرے آرز تب کر سرخ ہوں گے۔ میں اتنا جانتی ہوں کہ میں آپ کی عزت ہوں جس پر آپ ایک نظر کسی غیر کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر میرے علاوہ کوئی اور لڑکی آپ کی بیوی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے رکی تھی، سانسیں گہری ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ اپنی بیوی پر تو کوئی بھی مرد کسی دوسرے کی نظر برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی بیوی سے محبت کرنا ضروری نہیں۔ وہ اٹک اٹک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہی تھی۔ زران اپنے لبوں پر انگلیاں جمائے اپنی مسکراہٹ رک گیا تھا۔ کسی اور لڑکی کو اس کا بیوی ہونا کہنا اس کی سانسیں گہری اور آنکھیں گلابی کر چکا تھا۔ وہ اپنے لبوں سے نکلے لفظ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ انایا کی بات کرو ابرش، اس ٹائم پر یہ ٹاپک زیادہ ضروری ہے۔ تمہیں ساری زندگی مجھ سے گلے شکوے رہیں گے جو میں کبھی دور نہیں کر سکتا۔ زران اس کے گرد اپنے ہاتھ جماتے اس کی گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ وہ اپنا گاؤن اپنے سینے پر ابھی بھی رکھے ہوئے تھی۔ میں شکی عورت نہیں ہوں زران، میں مینٹلی سک وومن ہوں۔ آپ سب کے رویوں نے مجھے مینٹلی سک وومن بنا دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کا رویہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے، آپ یا تو مجھ سے محبت نہیں کرتے یا پھر میری کی ہوئی غلطیوں کی سزا دے رہے ہیں۔ آپ کی مورے داجی کوئی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ اب بتائیں میں انسیکیور نہ ہوں تو کیا کروں؟ ایسا لگتا ہے میں ابھی تک اسی دوراہے پر کھڑی ہوں جہاں آج سے 9 ماہ پہلے کھڑی تھی، جب آپ کے اور میرے درمیان پلوشا تھی۔ آج بھی کوئی ہے زران، کچھ تو ہے ہمارے درمیان زران، ابرش نے بھیگے لہجے میں کہا۔ زران نے ہونٹوں کو سکوڑتے سانس باہر نکالتے اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پانے کی ناکام صحیح کی۔ انایا کی بات کرو مجھ سے ابرش، یہ زیادہ ضروری ہے۔ میں تمہیں ہر سانس کے ساتھ بھی آئی لو یو کہوں گا، تمہیں کم لگے گا؟ تم یہی کہو گی سانس لینے کی جگہ بھی مجھے آئی لو یو کہنا چاہیے تھا؟ زران کی بات پر ابرش کی آنکھوں کی شبنم بڑھی تھی۔ سرنفی میں ہلاتے زران کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتے مسکرائی۔ وہ اس کی تمام باتیں اگنور کرتے اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے اس پر طنز کر رہا تھا۔ انایا کی بات کرو، آپ سے تو ٹھیک ہے، مجھے انایا کے لیے درخواست کا پرپوزل قبول نہیں۔ اگر وجہ پوچھیں تو سب سے مین وجہ یہ انایا خانزادوں کو پسند نہیں کرتی۔ درخواست خانزادہ ہے، دوسری وجہ وہ ابھی چھوٹی ہے، میں وقت سے پہلے نکاح پر یقین نہیں رکھتی، تیسری وجہ میں اسے وہ بننا نہیں دیکھنا چاہتی جو وہ ہے نہیں۔ درخواست نکاح کے بعد اس پر پابندیاں لگائے گا، اسے پردہ کرنے پر مجبور کرے گا، میں نہیں چاہتی وہ یہ سب کرے۔ اپنے صاف لفظوں میں زران کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ پردہ کرنا غلط ہے کیا؟ عورت کو قیمتی چیز کی طرح مرد چھپا کر رکھتا ہے تاکہ اس پر کسی دوسرے مرد کی غلیظ نظر نہ پڑے، یہ غلط ہے کیا تمہارے نزدیک؟ انایا اگر نکاح کے بعد خود کو چھپا کر رکھ لے گی اور اس کے ساتھ کہاں سے زیادتی ہوگی؟ تم بھی تو پردہ کرتی ہو، دل سے کرتی ہو، اس پردے سے تمہیں محبت نہیں ہوئی کیا؟ زران نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ دل سے کرتی ہوں پردہ، مگر کبھی نہیں کرتی تھی، آپ کے ڈر سے کرتی تھی پردہ۔ وہ وقت میرے لیے اتنا اذیت ناک تھا، مجبوری میں جو کچھ اپنے پسندیدہ مرد کے لیے کیا جائے وہ سانسیں روکنے کا سبب بنتا ہے۔ انایا ناپسندیدہ مرد کے لیے یہ سب کرے گی تو مر جائے گی وہ، ابرش نے سنجیدگی سے کہتے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ نکاح کا دوسرا نام محبت ہے، اسے بھی ہو جائے گی، زران نے جواباً سنجیدگی سے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا میں طلاق کی شرح زیادہ نہ ہوتی، دل میں ہر کوئی نہیں اترتا۔ اگر درخواست وہ مقام حاصل نہ کر سکا تو؟ ابرش نے بھی جواباً سوال داغا۔ سچے عشق کی آنچ مقابل تک پہنچ کر رہتی ہے، اگر وہ محرم ہو تو یہ ناممکن ہے۔ ابرش انسان مقابل کی تڑپ محسوس کرتے تڑپے نہ۔ زران نے مسکراتے ہوئے اس کی بات چٹکیوں میں اڑائی تھی۔ یہ بات کی باتیں ہیں زران، میں انایا کے مقابلے میں رسک نہیں لے سکتی۔
یہ نکاح نہیں ہوگا۔ ابرش نے دو ٹوک انداز میں زران کی آنکھوں میں آ کے گاڑے اپنا فیصلہ سنایا۔ نکاح نہیں، منگنی تو ہو سکتی ہے نا؟ اگر عنایہ کو لگا درخواست اس کے لیے ٹھیک نہیں تو وہ یہ منگنی توڑ سکتی ہے۔ زران نے مفاہمی انداز اپناتے اپنا فیصلہ بدلتے اس کے سامنے تجویز رکھی تھی۔ عنایہ نہیں مانے گی زران، اور آپ خانزادہ اس کے نزدیک منگنی بھی نہیں، منگنی بھی نکاح ہوتا ہے۔ مجھے جانے دیا، آپ نے کہیں لے آئے تھے اپنے پاس، وہ بھی بندوقیں میرے سر پر تان کر۔ اس طرح درخزے کیا عنایہ کو جانے دے گا؟ ابرش نے سواریہ لہجے میں سوال کیا۔ میں عنایہ سے بات کروں گا ابرش، وعدہ کرتا ہوں مجبور نہیں کروں گا اسے، نہ اپنے احسانات جتاؤں گا، ایک بڑے بھائی کی طرح پوچھوں گا۔ اور جہاں تک بات ہے منگنی توڑنے کی، عنایہ توڑ سکتی ہے۔ خاموش، تمہیں بہت ساری باتیں جاننی ہے تو ایک بات جان لو، آج تم سے زیادہ خوبصورت عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، اتنی کہ تمہیں دیکھ کر میرا دل دھڑکتا ہے جیسے ابھی دھڑک رہا ہے۔ ہاتھ رکھو میری دھڑکنوں پر۔ زران نے اس کا ہاتھ اپنی دھڑکنوں پر رکھا تھا۔ ابرش نے ایک ہاتھ اس کے گاؤن میں ابھی تک اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ نہیں سنائی دے رہی میری تیز ہوتی دھڑکنیں؟ زران اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ ابرش نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کیسے سنائی دیں گی میری خوبصورت بیوی؟ دوسرا ہاتھ بھی رکھو گی تو میری منتشر ہوتی دھڑکنیں سنائی دیں گی۔ زران گمبھیر آواز میں کہتے اس کا دوسرا ہاتھ اس کے سینے سے ہٹاتے اس کے سینے پر رکھ گیا تھا۔ گاؤن ابرش کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ ابرش اپنی حالت دیکھتے سرخ ہوئی تھی۔ اب ہوئی نا یہ دھڑکنیں منتشر؟ زران بھی باقی سے اس کے وجود پر گہری نظر ڈالتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ ابرش اپنی حالت دیکھتے اس کے چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ زران اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے اسے اپنے چوڑے سینے میں قید کر گیا تھا۔ اسمن نے جھٹلاتے ہوئے بیڈ پر بڑا کوشن اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے عابر کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تھی کہ ڈریسنگ روم سے باہر آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسمن مزید خود پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ وہ سائیڈ ٹیبل سے ڈیسک روم کی چابی لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے، اس سے ان لاک کرتے، دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ عابر جو گھٹنوں تک آتی اسمن کی لائی ہوئی ریڈ شارٹ نائٹی پہنے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ اسمن کو اندر آتا دیکھ کر ہڑبڑاتی ہوئی اٹھی تھی۔ پاس پڑی اپنی شال سے وہ خود پر اچھی طرح لپیٹ گئی تھی۔ اسمن اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھتے، اس کی کلائی پکڑے اسے باہوں میں بھرتے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ اسمن اس کی شال نرمی سے اتارتے اسے کاؤچ پر بٹھایا، خود پنجوں کے بل زمین پر بیٹھے اسے دونوں ہاتھ سے تھام گیا۔ عابر کی گھنی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ اسمن کا اب ایک ہاتھ اس کے گھٹنے پر جما ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ چھوٹی موٹی شرارتیں کر رہا تھا جس پر عابر کی سانسیں دہک رہی تھیں۔ عابر کے آرس دب کر اندھاری ہو رہے تھے۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کے خوبصورت نقوش پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عابر اپنے لب کاٹتے اس کی طرف دیکھتے گہرا مسکرائی تھی۔ کب دیکھے تھے مقابل کے یہ انداز؟ یہ سب تو خواب میں دیکھا تھا۔ وہ اس کے آرس پر انگلیاں نرمی سے جمائے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گہرے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسمن اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے اس کی لیگ پر بہت نرمی سے اپنے دہکتے ہونٹ رکھ گیا تھا۔ مجھے 2 بیٹیاں چاہیے میری خوبصورت پٹھانی۔ اسمن اس کی گود میں سر رکھتا بولا۔ 2 بیٹیاں؟ عابر نے مسکراتے ہوئے اس کے لفظ دہرائے تھے۔ وہ تو ایک بار میں چاہیے میری جان، ویسے مجھے 4 بیٹیاں تو چاہیے ہی۔ اسمن کی بات پر عابر کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھی۔ 4 بیٹیاں؟ عابر نے حیرت سے کہتے آنکھیں پھیلائے۔ ہاں 4 بیٹیاں، بالکل تمہاری جیسی آنکھیں، ایسی ہی مسکراہٹ اور ایسے ہی گلاب گال۔ اسمن نے اس کی گود سے سر اٹھایا، اس کے سرخ گالوں پر انگلی رکھی۔ عابر اس کے انداز پر کھلکھلائی تھی۔ لیکن اسمن مجھے بیٹا چاہیے، بالکل آپ کے جیسا، نیلی آنکھوں والا خان۔ عابر اسمن کی پلکوں کو چھوتی ہوئی بولی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسمن نے سر نفی میں سختی سے ہلایا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ عابر نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بے حد سیریس تھا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے میں تمہیں اس کے تصدیق برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تمہارے بھابھی بچوئے مجھے آگ لگ جاتی ہے اگر ہمارا بیٹا تمہارے بھائی بچوئے مجھے آگ لگ جاتی ہے اگر ہمارا بیٹا تم پر حق جتائے گا۔ کیسے برداشت کروں گا؟ اسمن اس کی بات پر عابر کے لبوں کا ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ وہ اوپر ہاتھ رکھتے ہنستی چلی گئی تھی۔ اوہ اسمن، آپ پاگل ہیں؟ کوئی اپنی ہی بیٹی سے کیسے جیلس ہو سکتا ہے؟ عابر اپنی ہنسی روکتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ اسمن کی مسکراتی نیلی آنکھوں میں دیکھتے وہ ہنسی جا رہی تھی۔ پاگل ہو تو مجھے یہ بھی پتا ہے، یہ پاگل پٹھان اپنی پاگل پٹھانی کی کھلکھلاہٹ کو کیسے قید کرتا ہے۔ اسمن اس بے باکی سے اسے چھوتے گمبھیر آواز میں بولا۔ کیسے اسمن؟ عابر اپنی ہنسی روکتے پھولتی سانسوں سے بمشکل پوچھا۔ ایسے؟ اسمن اسے کاؤچ پر لٹایا، اس پر جھکتے اس کے گلاب لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیے اس کی سانسیں شدت سے پی رہا تھا۔ اس کے نچلے لب پر ہلکا سا کٹ لگا کر پیچھے ہوا۔ عابر نے درد سے سسکی بھری تھی۔ جانتے ہو کیسے رہا تمہارا یہ نیلی آنکھوں والا سفاق خانزادہ تمہارے بغیر؟ اسمن نے اس کے آرس پر انگلیاں جماتے نم آواز میں پوچھنا ہے؟ اسفندیار خان، پوچھنا ہے؟
آبی نے بے ترتیب سانسوں سے کہا، کیسے کٹی راتیں، کیسے کٹے وہ دن، کیسے جیے تنہا کیسے رہے میری بن؟ آبی نے اس کی شرٹ جکڑے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ چاروں طرف پھیلی درد کی تنہائی، شام و سحر ہم کو یاد تیری آئی، اسفند نم آواز میں بولتے اس کے لبوں پر پھر سے جھک گیا تھا۔ عابر اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے، اس کے بے حد درد میں اس کے بے حد درد شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ اسفند اس کی انگلیاں اس کی نائٹی میں اسٹرپ میں الجھی تھی۔ عابر نے تڑپتے ہوئے اس کے مزید خود میں بھینچا تھا۔ وہ نائٹی اس کے کندھوں سے نیچے گھسکاتے اس کی گردن پر جھکے اپنی پرتپش سانسیں بکھیرتے اسے دہکانے لگا تھا۔ ارحام نے ڈرائیو کرتے ہوئے اپنا بجتا ہوا فون کان سے لگایا۔ سر، نازنین پائی پاکستان تو آ چکی ہے، یہ کنفرم ہے، مگر اس کا پرسنل طیارہ کہاں لینڈ ہوا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا۔ سر، یہ تو طے ہے کہ نازنین آج 2 دن بعد لڑکیوں کی ایک شپ یہاں سے اسمگل کرے گی، مگر پولیس فورس کسی کی ہمت نہیں اس شپ کو چیکنگ کر سکے، اس لیے بنا چیکنگ کے ہی وہ شپ دوسرے ملک پہنچاتی ہے۔ سر، یہ بہت بڑا گینگ ہے، آپ اس گینگ کو ختم نہیں کر سکیں گے، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ اس شپ تک پہنچنے کے لیے آپ کو نازنین کے بہت سے گارڈز کو موت کی نیند سلانا پڑے گا۔ فون پر ارحام کے آدمی نے اسے مکمل تفصیل فراہم کی۔ کچھ تو ایسا ہوگا جس سے اس نازنین پائی کا مقابلہ کیا جا سکے، ارحام نے گراتے ہوئے پوچھا۔ سر، جس رات آپ اس کی شپ ادھر سے جائے گی، اس رات دور دور تک راستے پر پولیس چیک پوسٹ نہیں ہوگی، کیونکہ پولیس نے نازنین پائی کی آمد کا سن کر اپنے ہاتھ اوپر کر لیے ہیں۔ وہ بظاہر نازنین کا ساتھ نہیں دے رہے کیونکہ ان کے ڈپارٹمنٹ پر آنچ نہیں آ رہی ہے، مگر اندرونی طور پر وہ ملے ہوئے ہیں۔ مگر یہ 2 دن اس شپ کے آس پاس صرف نازنین بائی کی ہی فورس ہوگی، مگر نازنین بائی کا پکا کام کرتی ہے، کوئی اس تک پہنچ نہیں پاتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نازنین بائی کا مین اڈے پر اس دن گارڈز کی تعداد بہت کم ہوگی، آپ اسے تباہ کر کے کمزور کر سکتے ہیں، وہاں بھی ہزاروں لڑکیاں قید ہیں۔ سر، مگر پھر بھی آپ شپ تک نہیں پہنچ سکتے، نہ نازنین بائی کا بال بیکا کر سکتے ہیں۔ ارحام اپنے آدمی کی بات سنتے لب بھینچ گیا تھا۔ سر، ایک بات اور، کسی بھی صورت پولیس کو بیچ میں انوالو مت کیجیے گا۔ سلطان شاہ اتنی پاور ہونے کے باوجود نازنین بائی تک اس لیے نہیں پہنچ سکے انہوں نے پولیس کو انوالو کر رکھا ہے۔ سلطان شاہ کی ایک ایک خبر نازنین بائی تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی پتہ چلتا ہے مجھے انفارم کرتے رہنا۔ ارحام سنجیدگی سے کہتا فون بند کر چکا تھا۔ نازنین بائی چاہے میری جان چلی جائے مگر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میری حور سارے عمر ڈر کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتی، تمہیں جب بھی موقع ملے گا تم اسے تکلیف ضرور پہنچاؤ گے۔ میں اس کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں وہ کھل کر سانس لے، اسے تم جیسی کم ظرف ناپاک ذلیل عورت کا خوف نہ ہو۔ اتنی لڑکیوں کی تم نے زندگی برباد کی، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ارحام اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے گرایا۔ عشق جنانو لگ جان دے، حال پوچھنا اناد دیوانہ دے، قیدی عشق دے بجھے نہیں چھٹ دے، قید چھٹ جاندی ہے، جیل خانیاں دے۔ ساحر وائٹ جینز پر بلو شرٹ پہنے اسلام آباد کے کیفے میں بیٹھا کافی پیتے ہوئے برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ زرمش دور اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھی اسے کب سے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئی تھی۔ اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کہیں وہ نظروں سے اوجھل ہی نہ ہو جائے، 3 لفظوں میں جڑے اس کے رشتے کو وہ 3 لفظوں میں ختم نہ کر دے۔ ارے وہ ساحر خانزادہ ہے۔ اس کی ایک فرینڈ ساحر کو پہچانتی چیخی تھی۔ اس کے چیخنے پر اس کے باقی فرینڈز اور کیفے میں موجود وہ لوگ بھی متوجہ ہوئے تھے۔ وہ دیکھتے دیکھتے اس کے گرد جھمکٹا لگ چکا تھا۔ زرمش بھیگی آنکھوں سے مسکراتی ہوئی چیئر سے ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر نقاب کرتے آہستگی سے چلتے اس جھمکٹے کو عبور کرتے اس تک پہنچی۔ وہ سنجیدگی سے سب کو آٹوگراف دے رہا تھا۔ وہاں کھڑے لڑکے لڑکیاں ٹیشو پیپر پر آٹوگراف لے رہے تھے، سیلفیز لینے سے اس نے منع کر دیا تھا۔ زرمش نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے آگے رکھا۔ سوری مس، میں کسی بھی غیر لڑکی کو نہیں چھوتا۔ ساحر اس کی ہتھیلی دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر زرمش کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ کاش سچ میں دنیا کی ہر لڑکی آپ کے لیے غیر ہوتی، وہ بھی جسے آپ بھلا نہ سکے۔ زرمش کی کپکپاتی آواز پر اس کی نظریں زرمش کی طرف اٹھی تھی۔ زرمش روتے ہوئے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلاتی تیز تیز قدموں سے کیفے سے نکلتی چلی گئی۔ ساحر سب سے ایکسکیوز می کرتے تیزی سے اٹھتا اس کے پیچھے گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے روتے ہوئے سڑک عبور کر رہی تھی، سامنے سے آتی گاڑی اس سے پہلے اسے ہٹ کرتی۔ وہ اسے کلائی سے پکڑتے خود میں بھینچ گیا تھا۔ زرمش حیرانگی سے سینے سے ساتھ لگے اپنے محرم کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ وہ کبھی مقابل کی دھڑکنیں بھی سنے گی، یہ تو بہت بڑا خواب تھا جو کسی صورت قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کے سینے پر سر رکھتے پوٹ پوٹ کر رو دی تھی۔
ساحر اسے خود سے علیحدہ کرتے اس کی کلائی پکڑے ایک طرف شیڈ کی طرف بڑھا تھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ زرمش کی گرفت میں نظریں جھکائے چلتے ہوئے رو رہی تھی۔ ساحر خاموشی سے اسے لیے شیڈ کی طرف بڑھتے اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ وہ دونوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ ساحر نے نرمی سے اس کا نقاب اتارا۔ زرمش کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں، وہ بری طرح سے سک رہی تھی۔ ساحر اسے دیکھتے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا، نظر جھکائے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ گیا۔ ساحر، زرمش نے بے یقینی سے اسے پکارا، مجھے معاف کر دے زرمش، میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وہ نظر جھکائے رو رہا تھا۔ ساحر، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ اس طرح زرمش کپکپاتے لبوں سے بولتی روتی۔ جانتا ہوں زرمش، آپ نے ایسا نہیں چاہا، مگر مجھے معاف کر دیں۔ آپ، میں نکاح کے پاک رشتے کی لاج نہ رکھ سکا۔ زرمش نے اسے دل سے نکالنا میرے اختیار میں نہیں۔ یقین مانے ایسا ہوتا میں کب کا اسے دل کا نکال کر پھینک چکا ہوتا۔ یہ دل جب تک دھڑکے گا وہ یہاں دھڑکے گی۔ ساحر خان زرمش کی طرف دیکھتے بولا۔ زرمش دیوار سے سر ٹکائے روتی تھی۔ ساحر خان زمین سے اٹھتا کھڑا ہوا۔ زرمش، مجھے بد دعا دے، جتنی مرضی چاہیں، مگر اس کو تھا وہ اس کے لیے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ زرمش کی جیسے سانسیں اکڑ رہی تھی۔ زرمش، میرا عشق مجھے کسی کا نہیں ہونے دے رہا، وہ بھی بھلا عشق ہوا کوئی آپ کو نہ ملے، آپ کسی دوسرے کے ہو جائیں، کیسے میں تمہیں چھو سکتا ہوں؟ تمہیں چھوؤں گا، تمہیں محبت بھری نگاہوں سے دیکھوں گا، میری جان نکل جائے گی۔ مجھے معاف کر دیں زرمش، میں مجبور ہوں۔ اسے غلط مت سمجھیے گا، اس نے مجھے آج تک یہ حقیقت نہیں بتائی۔ اس رات آپ نے اس کی مدد نہیں کی تھی جب اس کی عزت خطرے میں تھی، آپ نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ زرمش ساحر کی باتوں پر منہ پر ہاتھ رکھے شدت سے رو دی تھی۔ وہ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں کیا زرمش آپ نے ایسا؟ کیسے کر سکتی ہیں؟ میرے بابا نے مجھے دھوکہ دیا، آپ نے بھی مجھے دیا۔ میری طرف آپ کو نظر نہیں آئی زرمش، اس لیے آپ آج اکیلی ہیں زرمش۔ میرا دل آپ کے لیے نرم نہیں ہو سکا۔ ساحر زخمی لہجے میں بول رہا تھا، مجھے معاف کر دیں ساحر، میرے عشق نے مجھے ایسے کرنے پر مجبور کیا۔ زرمش اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ میرے عشق نے تو مجھ سے یہ سب نہیں کروایا۔ اس کی آنکھوں میں کسی اور کو دیکھ کر راہیں بدل لیں، مگر دل کو نہ بدل سکا۔ عشق میں محبوب کی تڑپ سے انسان مر جاتا ہے۔ آپ نے مجھے تڑپایا، آپ کو وہ میری آنکھوں میں نظر نہ آئی۔ یہ کیسا عشق تھا آپ کا؟ کیا پانا عشق کا نام ہے؟ آپ رمز عشق کی گہرائی نہیں سمجھ سکتی، آپ سمجھ ہی نہیں سکتی رمز عشق کا مطلب کیا ہے۔ ساحر تلخی سے بولتے کرب سے مسکرایا، مجھے معاف کر دیں ساحر، مجھے معاف کر دیں، میں نے عام عشق کیا ہے، آپ کی طرح عشق کا میں نہیں کر سکتی۔ آپ کو پانا ہی ہے، میرے پاس آ جائیں، داسی بن کر رہوں گی آپ کی، کوئی حق نہیں مانگوں گی۔ زرمش روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے بولی، طلاق لے لیں مجھ سے، آگے بڑھ جائیں۔ ساحر اس کی گلابی درد سے بھری آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ وہ ساحر کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ نہیں، طلاق نہیں چاہیے ورنہ سانسیں رک جائیں گے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ روتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹ پڑی تھی۔ مجھے معاف کر دیں زرمش، جب آپ کے لیے قبول ہے کہ وہ 3 لفظ بولے، مجھے یاد بھی نہیں، مجھ سے سب کیوں چھپایا سب نے زرمش، سب نے ناانصافی کی مجھ سے، مجھے بتا دیتے آپ سب کو تو شاید دل اس کی طرف جھکنے سے پہلے آپ کی طرف جھک جاتا۔ آپ میرے نکاح میں ہیں یہ حقیقت جانے سے پہلے اس کے ساتھ وعدے قسمیں کھا چکا تھا، میں ہزاروں بار دل ہی دل میں اس کے لیے قبول ہے لفظ بول چکا تھا۔ معاف کر دیں مجھے، معاف کر دیں مجھے، ساحر روتے ہوئے بولا۔ معاف کیا آپ کو ساحر؟ معاف کیا آپ کو؟ طلاق مت دیجیے گا مجھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ دعا کریں گی میرے لیے؟ وہ کب سے بولا، یہ لفظ صرف آپ کے لیے ہلتے ہیں۔ اس کے لفظ کب کب آئے تھے؟ وہ دعاؤں کی بہت ضرورت ہے زرمش، بہت ضرورت ہے، دعا کیجیے گا میرے لیے، پوری کوشش کروں میں آپ کے پاس پلٹ آؤں۔ ساحر کے بات پر اس نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، آپ دعا کریں گی ایسا ضرور ہوگا۔ ساحر اس کے گال سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، نہیں ہے طاقت میری دعاؤں میں، آپ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، ہر لمحہ خدا سے یہ دعا مانگتی ہے، نہیں ہوتی قبول۔ وہ زخمی سا مسکرائی تھی، میری دعاؤں میں بھی طاقت نہیں ہے، ایک جیسی قسمت ہے ہم دونوں کی۔ وہ روتے ہوئے ہنسا تھا یا ہنستے ہوئے رویا تھا، زرمش سمجھ نہیں سکی تھی۔ چلتا ہوں، ساحر اب مسکراتے ہوئے بولا، جانے سے پہلے اپنا لمس دے جائے یہاں۔ زرمش نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ دے دیتا زرمش، مگر بے وفائی ہو جائے گی، میں بے وفا نہیں کہلوانا چاہتا۔ ساحر اپنی سن گلاسز پاکٹ سے نکالتے اپنی آنکھوں پر لگاتا، برستی بارش میں تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا تھا۔ زرمش چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو پڑی تھی۔ انہائی نے ڈیپ پنک کلر کا ہیوی ڈبل گاؤن پہنا ہوا تھا، گردن میں سلور
एंटीक्स का नेकलेस पहना हुआ था, बालों का सिंपल सा जोड़ा बनाया हुआ था, हैवी दुपट्टा सर पर अटैच किया हुआ था, लाइट सा मेकअप में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब रेनिसा के कतरे की तरह शफाफ और चांदी के किरणों की तरह ठंडा इसका हुस्न अपने जलवे जैसे चारों तरफ बिखेरता। कभी इतना हैवी ड्रेस नहीं पहना था, ना मेकअप किया था, आज फर्स्ट टाइम किया था। वो अपनी खूबसूरती के जैसे जन्नत के हूरों को मारती रही थी। इस वक्त वो 20 साल की एक भरपूर लड़की लग रही थी। इसका कदकाठ, फिजीक, सब कुछ इसे अपनी उम्र से बड़ा जाहिर करता था। वो ज़हनी तौर पर भी मैच्योर लड़की नहीं थी, बल्कि एक मैच्योर लड़ इमेच्योर लड़की नहीं थी, बल्कि एक मैच्योर लड़की थी। अब्रिश की तरह इसने भी अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात को फेस किया था। फ़र्क ये था कि इसकी मुश्किलात अब्रिश चुटकी बजाते जैसे हल कर देती थी। जैसे पाशा के थप्पड़ों वो हमेशा इसके आगे आकर खा लेती थी। वो कभी भूखा नहीं सोई थी। काम से वापसी पर अब्रिश के हाथ में इसके और राहिल के लिए कुछ ना कुछ होता था। इसके आंसू साफ करने के लिए हमेशा अब्रिश होती थी, मगर इसने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा था। महरजाद की कैद ने इसकी रही सही मासूमियत भी छीन ली थी। 14 साल की उम्र में हर रात इज्जत खोने और खौफ से अल्लाह से दुआ मांगते सोती थी, और ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े अपने जलवे बिखेरते हुस्न को देखते अपनी ज़िंदगी का तल्ख माजी सोच रही थी। वो दरख्वास्त कि आज इसकी मंगनी थी। जरान के इसरार पर वो इस मंगनी को हाँ कह चुकी थी। जरान ने इससे वादा लिया था कि अगर वो दरख्वास्त से कभी भी ये रिश्ता तोड़ना चाहेगी तो वो इसका साथ ज़रूर देगा, मगर वो जानती थी कि इसे क्या करना है। अनहाया ने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर को खोलते हुए अपनी पासपोर्ट एक नज़र देखा। इसे जल्द से जल्द इस हवेली से निकलना था। वो खान की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी। इसे आगे बढ़ना था, लॉयर बनना था। इसका ख्वाब था, वो जानती थी दरख्वास्त खान इसकी इस पर काट देगा, इसके पर काट देगा। वो इससे पर्दा करवा कर सिर्फ अपने नाम करते बिस्तर पर अपना प्यार जताएगा। आज मना लो अपनी जीत की खुशी मिस्टर दरखजई। अनाया पाशा को छूना तो दूर की बात, तुम मेरा ये रूप भी नहीं देख सकोगे। मैं अब्रिश पाशा नहीं हूँ जो मोहब्बत पर मर मिटे। एक आम लड़की नहीं हूँ, वो अनाया पाशा हूँ जिसे बहरजाद की वो 4 महीने की कैद भी अंदर से न तोड़ सकी। इस कैद में भी खुदा से उम्मीद थी वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। मैं ज़िंदगी में अच्छाई के पहलू ढूंढना जानती हूँ। इसके इस अंधेरे कमरे में भी हर रोज़ मुस्कुराती रही। आज़ादी नहीं थी, कोई भी अपना नहीं था, मगर मेरी इज्जत महफूज थी। एक इस एक पहलू ने मुझे टूटने नहीं दिया। आज भी जानती हूँ खुदा मेरे साथ बुरा नहीं करेगा। वो दरख्वास्त खानज़ादा जैसा इंसान मेरा मुकद्दर नहीं बना सकता। मिस्टर एसपी खानज़ादा, मैं तुम जैसा इंसान मुझे डिज़र्व नहीं करता। मुझे मंगनी निकाह करने में कोई हर्ज नहीं। निकाह जैसे पाक बंधन में बंधना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे तुम नहीं चाहिए हो। मुझे खानज़ादा नहीं चाहिए। मुझे खानज़ादा अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं। मैं जानती हूँ मर्द का एक ही रूप होता है। वो इसी औरत बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, जो पाशा को जहले से चाहिए था, जो तुम्हें मुझसे चाहिए होगा। मैं तुम्हारी कैद में नहीं रह सकती। खानज़ादा अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं। मैं जानती हूँ मर्द का एक ही रूप होता है। इसी औरत से बस एक चीज़ चाहिए होती है, जो पाशा को जहले से चाहिए था और जो तुम्हें मुझसे चाहिए होगा। मैं तुम्हारी कैद में नहीं रह सकती। मैं हक मलकियत के नाम पर अपनी तस्लील नहीं करवा सकती। मुझे खौफ आता है खानजादों से। मुझे तुमसे डर लगता है। मैं कभी तुमसे निकाह नहीं करूँगी। अनाया मिरर में देखते मजबूत अंदाज में गुर्राई थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।